بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان آقائے دو جہاں محسن کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مبارک کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، اس کائنات سے یہ حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ علیہ السلام کے حکم سے آگ پانی کا کام کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے گھر ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان چکنائی وغیرہ کی وجہ سے میلا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو تنور میں ڈال دو۔ میں حیران ہوا اور اس دسترخوان کے جلنے کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد اس دسترخوان کو تنور سے نکالا گیا تو اس کی میل کچیل سب ختم ہو چکی تھی اور وہ نکھر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ یہ دسترخوان تنور میں جلا کیوں نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ اور منہ پونچھا تھا، اب اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ پس اے نیک شخص، اگر ایک بے جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونے پر یہ فضیلت حاصل ہوگی تو عاشق کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کعبے کو اینٹ اور پتھر کا ہونے کا وجہ سے ایسا مقام مل گیا تو انسان کو اس سے زیادہ شرافت عطا ہو سکتی ہے۔ اس مہمان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی لونڈی سے پوچھا کہ وہ تو اس حقیقت سے واقف تھے، تو نے بغیر سوچے سمجھے اسے آگ میں کیوں ڈال دیا؟ تو اس لونڈی نے جواب دیا کہ میں نے یہ سمجھ کر اسے آگ میں ڈال دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط حکم نہیں دے سکتے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے امید رکھتی ہوں، پھر یہ کپڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حکم دیں کہ میں آگ میں کود جاؤں تو میں کامل یقین کے ساتھ اس آگ میں کود جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ علیہ السلام کے قرب میں رہنے والے کو یہ فضیلت و بزرگی حاصل ہوتی ہے کہ وہ آگ پر پانی کے مانند ہوتا ہے، یعنی آگ اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے دسترخوان سے ہاتھ اور منہ پہنچا تو اس کے دسترخوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ آگ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اگر ہم بھی خود کو آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں تو یقیناً ہم بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہماری بھلائی پوشیدہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار انعام و اکرام کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تصرفات عجیب ہیں۔ میں نے کیڑوں کے لیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر پڑ گئے تھے اور وہاں سے غذا حاصل کرتے تھے، ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی کیڑا ان کے بدن سے گر پڑتا تو آپ علیہ السلام اس کو اٹھا کر پھر سے بدن پہ بٹھا دیتے تھے۔ کیڑے ان سے ایسے مانوس ہو گئے تھے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے مانوس ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کی عجیب شمع روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس بچے پر بالواسطہ غذائیں پیش کیں جنہیں اسباب سے کوئی دخل نہیں تھا۔ ہم نے نمرود کی پرورش بغیر اسباب کے کی تاکہ وہ اسباب اختیار کرنے کے لیے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ سبب کبھی مسبب کا بھی ذریعہ نہیں بنتا، اور ماں مسبب کو چھوڑ کر براہ راست ہم سے مدد حاصل کرے۔ وہ یہ عذر بھی کر سکتا تھا کہ اسباب کی طرف متوجہ ہونے سے میں اللہ سے غافل ہو گیا، چنانچہ اس عذر کو بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں یار نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، لیکن اس نے اس سبب کا شکر اس طرح ادا کیا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس نمرود کی حالت اس شہزادے کی تھی جس نے شاہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا، اس لیے وہ شاہ کی عنایتوں سے محروم ہو گیا۔
نمرود نے بھی سب مہربانیوں کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور آسمان کی طرف مجھ سے جنگ کے لیے چلا، کیونکہ کسی نجومی نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیے کہ کہیں ان میں وہ بچہ نہ ہو۔ اس نے ان بچوں کو بے قصور قتل کروایا۔ تمام نعمتیں اور سلطنتیں اس کو ہم سے براہ راست ملی تھیں۔ ماں باپ کے ذریعے جن کو نعمتیں ملیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ماں باپ نے دی ہیں۔ ماں باپ بے شک ظاہری گمراہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اصل گمراہی کا سبب انسان کا اپنا نفس ہے، جو انسان کو اپنی برائیوں کی جانب نظر نہیں دوڑانے دیتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار انعام و اکرام ہیں۔ اس کی نعمتوں کا نزول ہم پر جاری ہے، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے متکبر ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی ہوشیاری اور چالاکی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ہمارے نفس کی شر انگیزیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بجائے شکر ادا کرنے کے ہمیں متکبر بنا دیتی ہیں۔ نفس کی تباہ کاریوں اور اس کی چالوں کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ان قوموں کے حالات اور واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ ان قوموں میں قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح علیہ السلام اور قوم نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ یہود و نصارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں اور اسے حکومت عطا فرمائی، مگر بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اپنے نفس کا شکار ہو گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا سہارا تلاش کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ سکھاتے ہیں۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے صرف مجاہد ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ شیخ کامل کا دامن تھامنے سے ہی ہم اپنے آپ پر غلبہ پا سکتے ہیں اور اس کی خباثتوں اور شر انگیزیوں اور فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔